محترم ناظرین السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام جیمز آف قرآن میں۔ ویورز، اس بات سے ہم تمام واقف ہے کہ یہ ایام فاطمی کے دن ہے اور ان دنوں میں فضاؤں میں یا زہرا کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یہ وہ صدائیں ہیں جو صرف ہمیں غم کا احساس نہیں دلاتی ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن مجید میں کئی آیتوں میں پروردگار عالم نے خود نمایاں کی ہے۔ اگر ہم بات کریں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، تو آپ نے رسالت کو پورا کیا، ولایت کا دفاع کیا اور ساتھ میں اسلام کو اور بھی زیادہ نورانی بنایا۔ آپ کا مرکز، آپ کا مقام کافی زیادہ اعلیٰ ہے۔ پروردگار عالم نے کافی جگہوں پر قرآن مجید میں آپ کا ذکر کیا ہے اور انہی ذکر کو آج ہم روشن کریں گے ہمارے ایپیسوڈ کے ذریعے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر تفسیر رضوی۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، ایام فاطمی کے دن یہ وہ دن ہے جو دن غم کے دن تو ہے ہی، لیکن یہ ہدایت کے بھی دن ہے، ایک حقیقت کے دن ہے جنہیں ہمیں دہرانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہو سکے اور ساتھ ہی لوگوں کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے ایک راستہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ اگر ہم خصوصاً بات کریں قرآن مجید کی، تو قرآن مجید میں سورہ کوثر میں پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں، کھلے الفاظ میں بی بی زہرا کا مقام بتایا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے اس کا ذکر کریں اور ساتھ ہی ہمیں سورہ کوثر کی فضیلت بھی بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سب سے پہلے امام زمان اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر تسلیت عرض کرتے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ ہم اور آپ حضرت زہرا کے اس ایام میں حق اور باطل کو پہچان سکیں، اور پھر پہچاننے کے بعد ہم حق کا دفاع کریں اور باطل سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دور کر دیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بارہا حضرت زہرا کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلے سر فہرست جو سورہ آتا ہے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کی اگر ہم شان نزول کی طرف نگاہ کریں گے تو مشہور ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اہل تسنن نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی یہ لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے باہر آ رہے تھے اور عاص ابن وائل داخل ہو رہا تھا، اور وہیں پر نبی کو روک کر اس نے نبی سے گفتگو کی۔ مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس گفتگو کو دیکھ رہے تھے۔ گفتگو ختم ہوئی، نبی چلے گئے اور عاص ابن وائل مسجد میں داخل ہوا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا عاص ابن وائل سے کہ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں اس ابتر سے بات کر رہا تھا، یعنی نبی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نبی کو ابتر کہتا ہے۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ ابتر عرب کے زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا جس کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو اور نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کی نسل کیسے آگے بڑھے گی۔ جب یہ طنز اور یہ طعنہ نبی کے کانوں سے گزرا، نبی غمگین ہوئے، اور اللہ کو کبھی بھی اپنے نبی کو غمگین دیکھنا پسند نہیں ہے، لہٰذا خداوند کریم نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یہ جو سورہ اللہ نے نازل کیا، اس سورے کو نازل کر کے خداوند کریم نے 3 باتوں کی خبر دی۔ سب سے پہلے خبر کیا دی کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے۔ دوسری خبر یہ دی کہ آپ ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ کا خاندان آگے نہیں بڑھے گا۔ تیسری خبر یہ دی کہ آپ کے دشمن ایسے ہوں گے کہ جن کا خاندان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تانا بیٹے کے لیے دیا گیا تھا کہ بیٹا نہیں ہے، نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ تو پروردگار عالم کو بیٹا عطا کر کے کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں، مگر خداوند کریم بیٹی کو عطا کر کے فرماتا ہے ہم آپ کو خیر کثیر دے رہے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بتا دیا پوری کائنات کو کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ نسل صرف بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، بلکہ آج تک اور قیامت تک جہاں کہیں بھی نبی کی اولاد موجود رہے گی، وہ جو سادات کہلائیں گے وہ حضرت زہرا کی نسل کہلائے گی، وہ حضرت زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب اس سورے کو نازل کیا
تو لوگوں میں کھلبلی تھی، اور وہ شاید آج بھی ہے کہ کوئی بھی بنی امیہ کا نام لینے والا یا ان کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے باقی نہیں ہے. جبکہ فخر رازی کیا کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات، کہ حضرت زہرا ایک ایسی خیر کثیر بنی، ایک ایسی کوثر بنی کہ حضرت زہرا کی ایک ایک اولاد کو شہید کیا گیا، سب کو شہادت کا درجہ ملا، یہاں تک امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر ایک کو شہادت تک پہنچایا گیا. مگر اس کے باوجود بھی اگر ہم آج دیکھیں تو دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اولاد زہرا نہ پائی جاتی ہو. اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو اولاد عطا کی تو کسی کو باقر بنایا، کسی کو صادق بنایا، کسی کو رضا بنایا. اور پھر اگر ان کی اولاد میں سے دیکھیں تو کوئی عالم ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مؤرخ ہے. یہ کمال حضرت زہرا ہے. پروردگار عالم نے اس بیٹی کے ذریعے سے نبی کریم کے دل کو دلاسا بھی دیا اور پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ بیٹیوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. اور پھر اس سورے کو اگر ہم دیکھیں تو کیا کمالات اللہ نے، چھوٹا سا سورہ مختصر سا 3 آیتیں موجود ہیں، اور اس سورے کے اندر جو کمالات موجود ہیں ان میں سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ خود نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سورے کو پڑھتا ہے لگاتار تو اسے جنت کی نہر سے سیراب کیا جائے گا. چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر اسے کوئی واجب نماز یا مستحب نماز میں پڑھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے جنت کی نہر سے سیراب کیا جائے گا، بلکہ انہیں شجر طوبہ کے قریب نبی کے جوار میں جگہ عطا کی جائے گی. اور اس سورے کا ایک سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی برائی پریشان کرنے لگے یا کوئی برا انسان قریب آنے لگے کہ اب یہ ہم کو برائی کی جانب لے جائے گا یا کوئی تکلیف پہنچائے گا یا کوئی برائی سے ہم کو ڈر لگنے لگے، تو کہا گیا کہ 9 مرتبہ اگر اس سورے کو کوئی پڑھ لے تو وہ برائی اور وہ برا انسان اس سے دور ہو جاتا ہے اور کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی انسان شب جمعہ سورہ کوثر کو 40 مرتبہ پڑھ کر سو جائے تو اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. پھر ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بدھ کے دن سورہ کوثر کو 40 مرتبہ پڑھے تو اس کی جو رزق و روزی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ اللہ فراوان برکت عطا کرتا ہے. اور ہم خواتین کے لیے کہ جب ہمیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں نا پاکٹ منی کے نام پر یا گھر خرچ کے نام پر، تو اس کو ہم کہیں نہ کہیں سیف جگہ پر رکھتے ہیں. کہا گیا کہ جب اسے رکھ رہے ہیں کہیں پر بھی، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد، اگر اپنے پیسے کو کہیں سیف رکھ رہے ہیں تو رکھتے ہوئے اسے 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ جو پیسے اس نے رکھے ہیں اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی اور وہ کبھی کم نہیں ہوگا. یہ اتنی ساری برکت کیوں؟ اس لیے کہ خیر کثیر کہا گیا اس سورے کو، اور حضرت زہرا بھی خیر کثیر کہلائی ہیں. جی بالکل ٹھیک. اور اگر ہم کہیں نا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے، ہم چاہ کے بھی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم پوری طرح اس مقام کو سمجھ سکیں جس کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ قدر میں بھی کیا ہے، اور یہ کہا بھی ہے کہ آپ کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں اس آیت کی تو علماء اس آیت کو ہمیں کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پروردگار عالم نے کس کنٹیکسٹ میں اس آیت کو بھیجا ہے؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر میں جو سورہ قدر پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز میں جس کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شب قدر دراصل میری دادی زہرا ہے. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ حضرت زہرا کیا ہے. اور اگر اللہ کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ تم کیا جانو یہ کیا ہے تو انسان اسے سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے حضرت زہرا کی جو ایک صلوات فاطمیہ ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد ہے وہ صلوات اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اس صلوات میں جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم فاطمہ پر، ان کے بچوں پر، ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر صلوات بھیج، اور والسر المستودع فیہا، اور وہ اسرار، وہ راز جو تو نے فاطمہ کے اندر رکھے ہیں، ان اسرار پر بھی
تو سلوات بھیج. تو یہ اسرار کیا ہے, یہ راز کیا ہے, یہ سر کیا ہے جو اللہ نے حضرت زہرا کے اندر رکھے ہیں, وہ راز ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ زہرا کیا ہے. اسی لیے علماء اس کو سمجھانے کے لیے ایسے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے کہ مثلاً اگر کوئی جاننا چاہے کہ حضرت زہرا کے اندر خدا نے کیسے کیسے اسرار کو رکھا ہے, تو سب سے پہلے مرحلے پر سمجھے کہ پروردگار عالم نے 14 انوار بنائے, اور 14 نور کو بنانے کے بعد خداوند کریم نے حضرت آدم کو بنایا. حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد 14 انوار میں سے 13 نور اٹھائے اور اٹھا کر حضرت آدم کے صلب میں رکھا, ہے نا. ایک نور اس ٹائم پر حضرت آدم کے صلب میں نہیں رکھا گیا تھا. وہ نور کون سا تھا؟ حضرت زہرا کا. ہم اس بلندی کو نہیں سمجھ سکتے کہ 13 انوار تو حضرت آدم کے صلب میں رکھے جا رہے ہیں, لیکن ایک نور, نور فاطمہ کو حضرت آدم کے صلب میں رکھنا اللہ نے گوارا نہیں کیا, بلکہ اس نور کو الگ رکھا. اور جب اس نور کو زمین پر اتارنا ہوا تو قرآن کی آیتوں کی طرح جبرائیل سے اس نور کو نہیں بھیجا, بلکہ اس نور کو بھیجنے کے لیے خداوند کریم نے اپنے حبیب کو معراج کی بلندیوں پر بلایا, اور معراج کی بلندیوں پر بلا کر حضرت زہرا کا نور انہیں عطا کیا. یہ وہ روایات ہیں جن سے ہم اور آپ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند کریم نے کچھ تو راز رکھا ہوگا حضرت زہرا کے اندر, جس کی وجہ سے ان کے نور کو حضرت آدم کے صلب میں نہیں رکھا گیا, ان کے نور کو جبرائیل سے نہیں بھیجا گیا. ان کا مقام بھی کتنا اعلیٰ ہے, کیا مقام ہے. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت زہرا کا کیا مقام ہے, کیا بلندی ہے. پوری کائنات مل کر بھی ان کو سمجھنا چاہے تو شاید سمجھ نہیں سکتی ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل ٹھیک. اور کافی بار قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ انداز میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اور اگر ہم بات کریں بی بی فاطمہ زہرا اور ان کے بابا کے رشتے کی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو رشتہ تھا جو کافی زیادہ بہتر تھا, جس کا کافی بار مجلسوں وغیرہ میں ذکر بھی ہوتا ہے, تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت رشتہ تھا. اور ہم تمام اس بات سے واقف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک تحفہ بھی دیا تھا. تو وہ کیا تحفہ تھا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر کس طرح ہوا؟ اللہ نے کس طرح قرآن کے ذریعے اس بات کا ثبوت پیش کیا تاکہ سارے عالم کو اس بات کا پتہ چل جائے؟ آپ اس بات کا بھی ذکر کریں. دیکھیں, ہماری گفتگو جیمز آف قرآن پر ہو رہی ہے, اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا کہ ایام فاطمیہ کے اعتبار سے حضرت زہرا کے حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی جیم نکالا جائے نا قرآن مجید سے, تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 ہے, جس میں پروردگار عالم نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. خداوند کریم نے آیت نازل کی کہ اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ حق ادا کر دو, حق دے دو, تو سارے کے سارے علماء نے لکھا ہے, ہمارے یہاں بھی علماء نے لکھا ہے, اہل تسنن کے یہاں بھی یہ لکھا گیا کہ نبی کریم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی بیٹی حضرت زہرا کو اپنے قریب بلایا, اور بلا کر فدق جو ایک بہت بڑی زمین ہے جسے باغ کہہ کر محدود کر دیا گیا, لمیٹڈ بنانے کی کوشش کی گئی, وہ ایک چھوٹا سا باغ نہیں ہے, وہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑی زمین ہے, اسے اپنی بیٹی کو عطا کیا, اور عطا کرنے کے بعد کہا کہ یہ میری جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے, آپ کے لیے گفٹ ہے. یہ ہبہ کیا نبی کریم نے اپنی بیٹی کو. خوب, نبی کریم نے یہ جو فدق اپنی بیٹی کو دیا ہے, یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ مال فے تھا. صحیح, بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت, ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ کی گئی ہے اور جنگ کے بعد جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب کچھ مال غنیمت ہے جو سارے لوگوں کے درمیان بانٹا جاتا ہے. مال فے جو ہوتا ہے وہ بنا کسی جنگ کے, اگر مقابل میں جو پارٹی ہے یا جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کچھ چیز عطا کر دیں, کوئی مال دے دیں, کوئی خزانہ دے دیں, کوئی زمین دے دیں, جنگ نہیں ہوئی ہے, ہار مان لی یوں ہی اور دے دیا, خود سے دے دیا, وہ مال فے کہلاتا ہے. اور مال فے پر صرف اور صرف نبی کا حق ہوتا ہے, رسول اللہ کا حق ہوتا ہے. یہ باقاعدہ قرآن میں ثابت ہے کہ یعنی ہم پرسنل پراپرٹی کہہ سکتے ہیں, پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے, اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا. فدق بھی مال فے تھا, مال غنیمت نہیں تھا. یہودیوں نے اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے نبی کریم کو دیا تھا, اور نبی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فدق اپنی
بیٹی کو عطا کیا، مگر جب دے دیا تو دینے کے بعد نبی کی آنکھیں بند ہوئیں، اور آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ فدق اس دور کے خلیفہ کے ذریعے سے حضرت زہرا سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا۔ یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ بی بی سے چھینا گیا۔ نہ صرف یہ کہ چھینا گیا، بلکہ جب دربار میں بی بی نے اپنے حق کا تقاضا کیا تو اس تقاضے کے بعد لوگوں نے اس کو رد کرنے کے لیے لا نورسا والی حدیث کو بیان کیا۔ لا نورسا والی حدیث مشہور ہے کہ ان لوگوں نے دربار میں یہ کہا کہ نبی نے حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی کو اپنا کوئی وارث نہیں بناتے، لہٰذا آپ وارث نہیں بنیں گی۔ صحیح ہے، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت زہرا سے گواہ بھی منگا رہے ہیں۔ میرا سوال سارے زمانے سے یہ ہے کہ اگر نبی کی ایسی کوئی حدیث تھی کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے، تو آپ حضرت زہرا سے کیوں گواہ منگا رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس حدیث کے گواہ پیش کریں، اور جب اس حدیث کی کوئی گواہ آ جاتے، یہ حدیث دلیل کے ساتھ ثابت ہو جاتی، تو حضرت زہرا کے سامنے آپ وہ دلیلیں رکھ سکتے تھے۔ آپ نے حضرت زہرا سے گواہ منگایا، اور جب گواہ کو حضرت زہرا نے پیش کیا تو آپ نے گواہ کو رد کر دیا۔ ایک گواہ نہیں، حضرت علی کو پیش کیا گیا، جناب حسنین کو پیش کیا گیا، ان کی بیٹیاں ان کی گواہ تھی، جناب اسماء بنت امیس گواہ تھی، جناب ام ایمن گواہ بن کے دربار میں گئیں، یہ سب گواہی دیتی رہی، اور آپ نے گواہوں کو رد کر کے بھرے دربار میں وہ بیوی کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، جو قرآن حضرت زہرا کی طہارت کی گواہی دیتا ہے، اسے آپ نے جھوٹا ثابت کر دیا بھرے دربار میں، اور اس فدق کو لے لیا، جبکہ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی سورہ اسراء کی، اللہ نے قرابت داروں کو جب حق دینے کی بات آئی پروردگار عالم کی جانب سے، نبی نے فدق حضرت زہرا کو دیا تھا، حضرت زہرا کا حق تھا، لیکن آپ نے لے لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے گواہ منگانے کے بعد بھی بی بی کو جھوٹا ثابت کیا۔ یہی ایام فاطمیہ کا مقصد بھی ہے کہ ہم حق اور باطل کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو حق ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو باطل ہے اس سے دوری اختیار کریں۔ ایبسلیوٹلی، بالکل ٹھیک ہے کہا آپ نے کہ ایام فاطمی ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، چونکہ بی بی نے بھی حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا پیغام معاشرے کو بھی جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے، تو ان کے لیے سب سے بڑی مثال بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امت نے تو بی بی کا حق لے لیا، بی بی سے ان کا حق چھین لیا، لیکن اگر ہم روز قیامت پہ نظر ڈالیں تو پروردگار عالم بی بی فاطمہ زہرا کو کیا کچھ عطا کرے گا؟ ایک بہت خوبصورت آیت جسے قرآن کا بہت خوبصورت سا جم کہا جائے گا، نگینہ کہہ سکتے ہیں، بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم اہل بیت پر نظر ڈالیں نا، تو اہل بیت کو ہمیشہ دنیا والوں نے محروم ہی کیا ہے، ان کا کوئی حق انہیں دیا نہیں گیا، ہر بار ان کے حق کو چھینا گیا، اور ہر بار انہیں زمین پر ستایا گیا، اذیت دی گئی۔ صحیح ہے، مگر جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ اس طرح سے اہل بیت کو محروم کیا گیا، تو خدا نے کہا ہم تمہیں کچھ ایسا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت شفاعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمیں حق کے شفاعت ملے گا، اور روز محشر میں اتنے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا کہ پروردگار عالم مجھ سے پوچھے گا اے میرے حبیب اب آپ راضی ہیں؟ تو میں اللہ سے کہوں گا رضیت، یعنی ہاں میں راضی ہوں۔ یہ حق کے شفاعت ایسا ایک حق ہے جو اللہ روز محشر دے گا، جس کے ذریعے سے نبی اپنی امت کو، حضرت زہرا اپنے چاہنے والوں کو، اور امیر المؤمنین اپنی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو بچا کر لے جائیں گے جہنم کی آگ سے۔ اس کو کہا گیا کہ ایسا حق ہوگا کہ جس سے اہل بیت راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی سلسلے سے جب امیر المؤمنین اس آیت کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کوفہ، کیا تمہاری نگاہ میں قرآن کی سب سے زیادہ امید بخش، یعنی امید دلانے والی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نہیں ہے؟
جس میں پروردگار عالم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں یا امیر المؤمنین، ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہی ہے، مگر پھر امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کی نگاہ میں سب سے زیادہ امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ سورہ زحا کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور اس آیت کو حضرت زہرا سے اس طرح سے ریلیٹ کیا گیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اون کا لباس پہنا ہوا ہے، اونٹ کے بالوں سے جو بنا ہوا لباس ہوتا ہے وہ بی بی نے پہنا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے چکیاں چلا رہی ہیں، ہاتھ زخمی ہیں شہزادی کے اور لباس گرد آلود ہے، نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھیں نم کر کے اپنی بیٹی کے قریب آتے ہیں، اور آنے کے بعد بیٹی کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں اے میری بیٹی، دنیا کی اس مشقت کو برداشت کر لینا تاکہ آخرت کی شیرینی تمہیں لذت دے سکے۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی، کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ پروردگار عالم نے مجھ سے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان قریب ہم آپ کو ایسا کچھ عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، اور اے میری لخت جگر، پروردگار عالم جو حق کی شفاعت مجھے دے گا ویسا ہی حق کی شفاعت آپ کو عطا ہوگا۔ اور حضرت زہرا کی شفاعت کے سلسلے سے اگر ہم روایات کو دیکھیں ہم دنگ رہ جائیں گے کہ حضرت زہرا کتنے لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے جنت میں لے جائیں گی۔ ان کے کہنے سے، ان کی شفاعت سے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حق کے شفاعت جب بی بی کو دیا جائے گا اور ان کے چاہنے والوں کو ان کے کہنے پر جب جنت میں داخل کیا جائے گا، اس وقت حضرت زہرا راضی و خوشنود ہوں گی، یعنی دنیا میں چاہے جتنا لوگ ان کے حق سے محروم کر لیں، مگر آخرت میں جب لوگ ان کی شان کو دیکھیں گے، ان کے حقوق کو دیکھیں گے، لوگ حیران بھی ہوں گے اور افسوس بھی کریں گے کہ اے کاش ہم نے زمین پر ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا۔ جی ویورز، آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم تمام وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، جنہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کیا آپ کو اور ہمیں یہ نہیں لگتا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز محشر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری شفاعت کریں تو ہمیں بھی اپنے کردار کو اس طرح بنانا ہوگا کہ ہم بی بی کے سامنے آ کر یہ کہہ سکے کہ وہ ہماری شفاعت کرے۔ ایام فاطمی کے ان دنوں میں ہمیں صرف آنسو نہیں بہانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو چراغ ہدایت کی طرح جلانا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔